الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعيد رده بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے مجھ فقیر اخیر سے خطبے میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ بارہا آپ کثرت کے ساتھ علماء کرام سے سماعت کرتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ سورہ نساء اس کی آیت نمبر 69 اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اطاعت کرے، فرما برداری کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، جن لوگوں پر اللہ نے انعامات کیا۔ وہ انعامات جن پر کیے اللہ نے کون ہیں وہ بندے؟ من النبیین، وہ نبیین ہیں۔ والصدیقین، اور کون ہیں؟ صدیقین ہیں۔ والشہداء، اور شہداء ہیں۔ والصالحین، اور کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی بہترین دوست ہیں۔ تو آج جو ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے اور پیغمبر انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے صدیقین، شہداء، صالحین، ان بندوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ بروز محشر ان کے ساتھ ان کا دامن تھامے رہنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے بندہ کسی پیر کا دامن پکڑ لے اور وہ کوئی عمل ہی نہ کرے، نیک اعمال ہی نہ کرے، اعمال صالحہ نہ کرے، اور وہ جو ہے نا وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ان کے درجے میں ہوگا؟ نہیں۔ ایک جہالت چل رہی ہے لوگوں میں آج معاشرے میں، وہ پیر بھی بے عمل ہے، مرید بھی بے عمل ہے، اور دونوں کے دونوں بے عمل ہے، اور دونوں کا تصور کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے دامن پکڑ لیا، مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، دل کی نماز پڑھ لے کافی ہے، اور انہیں کیا کر رہا؟ عمل کر رہا بھی نہیں، اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کل بروز محشر میرا پیر مجھے جنت میں لے کے جائے گا اور میں اس کے ساتھ جنت میں رہوں گا۔ بعض حضرات 11ویں کر لے کے بس نمازیں چھوڑ دے رہے، رمضان کے فرض روزے چھوڑ دے رہے، فرائض کو ترک کر دے رہے، گھر میں جو ہے نا کیا ہے، بہنیں ان کے گھروں میں چولہے نہیں سلگ رہے ہیں، مگر یہ 11ویں کر کے دوسروں کو دعوتیں دے رہے ہیں، باہر صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن بیوی بچوں کو کیا ہے؟ خرچے کے لیے پیسے بھی نہیں دے رہے۔ اس طریقے سے گھر میں ہیں اور باہر بڑے سخی بنتے پھرتے ہیں۔ تو جو اللہ نے فرض کیا اس کو تو چھوڑ رہے ہیں، اور جو نفل چیزیں ہیں
اس کو پابندی کے ساتھ لازماً کرتے پھرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف یہ کر لینے سے میری جنت پکی ہو گئی۔ تو آج اس خوش فہمی کو دور کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید سے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 تلاوت کی، 69۔ اب یہ آیت شریفہ کا جو شان نزول ہے یہ بڑا توجہ طلب ہے۔ وہ شان نزول کیا ہے؟ اسی سے ہم کو یہ معنی اور مطلب اور یہ تفسیر سمجھ میں آئے گی کہ یہ اللہ نے آیت اتاری کیوں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان، میرے اہل و عیال، میرے مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ، میرا من کہیں بھی نہیں لگتا، نہ کاروبار پہ لگتا ہے نہ گھر والوں کے ساتھ لگتا ہے، میں جہاں بھی ہوتا ہوں بس آپ ہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، آپ ہی کا خیال رہتا ہے، آپ ہی کے تصور میں گم رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے اولاد کے ساتھ جب رہتا ہوں مجھے چین نہیں آتا، آپ سے جدا ہو کے جب گھر والوں کے پاس جاتا ہوں چین سے نہیں رہتا، اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا یا رسول اللہ جب تک میں آ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں۔ یعنی ایسی تڑپ میری ہو گئی ہے، ایسی میری کیفیت ہو گئی ہے، کسی سے بات کروں تو دل نہیں لگتا، گھر میں زوجہ سے ہو کہ بچوں سے ہو، کاروبار میں ہو، گاہکوں سے ہو، کسی سے بھی گفتگو کروں تو میرا من نہیں لگتا یا رسول اللہ، میں بے چین رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں، جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں سکون آ جاتا ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ کو دیکھنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتا رہتا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے، تکنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتا رہتا ہوں۔ اب تو میری ایسی حالت ہے، مگر مجھے یہ سوچ آتی ہے، یہ فکر آتی ہے، کب؟ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میری موت کا ایک دن متعین ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے، آقا علیہ السلام بھی وصال کریں گے، میں بھی وصال کروں گا، تو میری اس وقت کیا حالت ہوگی؟ جب آقا آپ تو انتقال کر کے انبیاء اکرام کے ساتھ اعلیٰ درجات میں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے؟ اور میں تو ادنا درجے کا آپ کا امتی ہوں، میں تو گناہگار ہوں، میں تو آپ کا صحابی ہوں یا رسول اللہ۔ مجھے یہ سوچ کر خوف ہونے لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن قبر میں اور حشر میں اللہ رب العزت مجھے نہ جانے کس مقام میں رکھے گا، کس درجے میں رکھے گا۔ اگر میں جنت میں چلا جاؤں گا تو پھر میں جنت میں کہاں رہوں گا اور آپ کہاں رہیں گے؟ تو پھر اس وقت میں آپ کا دیدار کرنے سے محروم رہ جاؤں گا، آپ کسی اور درجے میں ہوں گے، میں کہیں اور ہوں گا، تو یا رسول اللہ میں تو تڑپتا ہی رہ جاؤں گا، میری تو ایسی حالت یہیں پر ہے، وہاں کیسی حالت ہوگی؟ تو یہ انہوں نے رسول پاک سے سوال عرض کیا، کہنا کیا چاہتے تھے؟ یہ پوچھنا چاہتے تھے، یا رسول اللہ اب تو جی چاہتا ہے آ کر تک لیتا ہوں آپ کا مکھڑا، آپ کا چہرے انور، کل قبر میں اور حشر کے دن مجھے جی چاہے گا آپ کا دیدار کرنا، تو کیا مجھے میسر آئے گا؟ کیا میں اس وقت آپ کے پاس آ سکوں گا؟ کیا آپ کو دیکھ سکوں گا؟ کیا آپ سے مل سکوں گا؟ کیا آپ سے بات کر سکوں گا؟ یہ پوچھا انہوں نے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، سکوت فرما دیا، کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا ہے، جبرائیل یہ آیت لے جا۔ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، کون سی آیت؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69۔ تو سوال ہوا تھا کل قیامت کے دن، یا رسول اللہ آپ کے قریب ہونے کے لیے کیا کروں؟ آپ سے ملاقات کے لیے کیا کروں؟ آپ کے مکھڑے کو تکنے کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا، من یطیع الرسول، من یطیع اللہ والرسول، جو کوئی اللہ کا حکم مانے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی اطاعت کرے،
اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں دن رات لگا رہے، تو فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے تو اللہ اس بندے کو جس نے دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، کل بروز محشر رسول پاک کے ساتھ کر دے گا، انبیاء کے ساتھ کر دے گا، صدیقین کے ساتھ کر دے گا، شہداء اور صالحین کے ساتھ کر دے گا۔ مجھے بتاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق صدیق ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی شہید ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسن مجتبی امام حسین شہید ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کوئی بندہ کل بروز قیامت یہ چاہتا ہے کہ میں ان ہستیوں کے ساتھ رہوں، غوث پاک ولی ہے کہ نہیں ہے؟ غریب النواز ولی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت بندہ نواز گیسو درا صالحین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ تو یہ صالحین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صدیقین ہیں، اور ان سے اعلیٰ درجہ نبیین کا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے یہ صدیقین بھی، شہداء بھی، صالحین بھی، انبیاء بھی، میرے محبوب بھی ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اب کسی کی اگر خواہش ہے ان سے ملاقات کروں، ان سے ملوں، ان کے مکھڑوں کو تکوں، ان سے گفتگو کروں، تو کل بروز محشر وہی ان کے ساتھ ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے آیا ہوگا۔ تو اب معلوم ہوا کہ وہ بندہ جو گانجے مارنے والا ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، ارے مرید کا چھوڑو، پیری جو وہاں پہ رسول پاک کے ساتھ نہیں رہ سکیں گا، نہیں کیا؟ ایسا پیر ہی غوث پاک کے ساتھ نہیں رہ سکے گا، ایسا پیر ہی امام حسن امام حسین کے ساتھ نہیں رہ سکے گا، تو اس کا ہی بیڑا غرق ہوگا، وہ آپ کا بیڑا کیا پار لگائے گا۔ تو مرید بننا ہو تو پہلے یہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہوا میں اڑ رہا ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھے پانی پہ چل رہا ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھے وہ کسی بندے کو کاٹ کے پھر دوبارہ جوڑ کے زندہ کر رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھے اللہ اس کے رسول کی کتنی اطاعت کر رہا ہے، ایمان میں کیسا مضبوط ہے، توکل میں اس کی کیا کیفیت ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے میں کیسا ہے، صبر کرنے میں کیسا ہے، اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری میں کیسا ہے، قناعت پسند ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کے اخلاق کی جھلک اس میں سے جھلکتی ہے کہ نہیں ہے، حضور کی سنتوں پہ عمل کتنا کرنے والا ہے، یہ چیزوں کو جانچے۔ کسی نے حضور غوث پاک سے پوچھا کہ یا غوث پاک بتائیں کہ اللہ کا ولی کون ہے، اور سب سے بڑی کرامت جو اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہے وہ کرامت دیکھنے کے لیے کیا کریں، یعنی سب سے بڑی کرامت کسے مانے ہم، ہوا میں اڑنے کو مانے، پانی پہ چلنے کو مانے؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل پر، شریعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے، اس کا شریعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں مضبوط ہو جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ جو ہے نا اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے قدموں کو متزلزل نہیں کرنا۔ تو یہ کیفیت اگر کسی بندے میں ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ بولے پانچوں وقت کی نماز سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرنا، ہر سال رمضان کے فرض روزے ایک بھی چھوٹنے نہیں دینا، اسی طریقے سے تلاوت قرآن، کثرت سے درود و سلام، کثرت سے توبہ استغفار، کثرت سے ذکر الہی، کثرت سے صدقہ خیرات، یہ ہر چیز میں وہ آگے رہنے والا رہنا۔ تو جب اگر تم دیکھو کہ کوئی بندہ اللہ کی اطاعت، رسول کی فرما برداری میں اتنا مگن ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ اسے کبھی بھی تم بے عمل نہیں دیکھ سکتے، تو یہ اس بندے کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو پتہ کیا چلا، کرامت ہم سمجھ رہے ہوا میں اڑنا سب سے بڑی کرامت ہے، نہیں۔ جے پال جوگی بھی جھاڑو پہ بیٹھ کے ہوا میں اڑ کے بتایا غریب النواز کے سامنے، تو جھاڑو پہ بیٹھ کے ہوا میں اڑ گیا تو کیا انہیں ولی ہو گیا؟ ارے کانا دجال آئیں گا، انہیں کیا کریں گا؟
بظاہر لوگوں کو ایسا لگے گا مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا، آسمان سے پانی برسا کے بتا دے گا، زمین سے سبزہ اگا کے دکھا دے گا، تو کیا کانا دجال ولی ہے جی؟ ابلیس کو لے لو آپ، انہیں آپ کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دے رہا، اور رسول پاک نے فرمایا حدیث پاک میں ایک انسان کے جسم میں خون کتنا اسپیڈ دوڑ رہا رگوں میں، اس سے بھی زیادہ تیز شیطان دوڑ سکتا ہے بولے سرکار۔ تو آپ اندازہ لگاؤ ہمارے جسم میں داخل ہو کے ہمارے خون سے بھی زیادہ تیز ہمارے جسم میں دوڑ سکتا، انہیں اتنا اختیار اور تصرف حاصل ہے اس کو، نہیں، اور خطائیں کرا سکتا ہے، لغزشیں کرا سکتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے ہماری اپنی مادری زبان میں۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا پھر بھی وہ ولی نہیں ہے کیا ولی؟ دل کے حالات جان لیا تو ولی ہو گیا؟ تو ولایت اس کا نام نہیں ہے، ولایت نام ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہمیشہ کے لیے مگن رہنے کا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کسی سے پیر بننے سے پہلے یہ نہ دیکھو کہ وہ آپ کے دل کی حالت بتا رہا ہے کہ نہیں، کیا وہ زمین سے سبزہ اگا کے دکھا رہا ہے کہ نہیں، وہ آسمان سے بارش برسا کے دکھا رہا ہے کہ نہیں۔ یہ چیزیں نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ کیا دیکھا جائے گا؟ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کتنا لگا ہوا ہے، کتنا مضبوط ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کل بروز محشر دیدار رسول کرے گا کہ نہیں، میں خود اٹھا کر اسے مصطفیٰ کے ساتھ کر دوں گا، میں انبیاء کے ساتھ کر دوں گا، میں اولیاء کے ساتھ کر دوں گا، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا۔ تو اب قصہ ختم ہو گیا قرآن مجید کے آ جانے کے بعد۔ تو اب یہ بات لازم ہے ہر بندے کے لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی کتنا ضروری ہے کہ اطاعت کرے، کتنا ضروری ہے کہ فرما برداری کرے۔ اب جو فرما برداری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کئی طرح کے احکامات دیے۔ فرض بھی حکم ہے، واجب بھی حکم ہے، سنت مؤکدہ والا بھی حکم ہے، سنت غیر مؤکدہ نفل و مستحب والا بھی حکم ہے۔ فرض وہ حکم کا نام ہے کہ جس کے کرنے کے لیے ہر بندے کو ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اگر وہ اس کا انکار کرے گا فرض حکم کا تو سیدھا کافر ہی ہو جائے گا۔ بات سمجھے نہیں؟ جیسا کہ نماز ہے، نماز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور ہر مسلمان بیمار اور صحت مند کے اوپر فرض ہے، فرض۔ اس میں امیر غریب کسی چیز کی شرط نہیں ہے، ہر ایک بندے کے اوپر فرض ہے۔ جتنا فرض مردوں پر ہے اتنا ہی فرض عورت پر ہے۔ اب اگر کوئی مرد یا عورت یا کوئی بوڑھا یا بیمار یا کوئی جوان اگر یہ کہہ دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، سیدھا کافر ہی ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اب وہ 11ویں کرتا ہوں گا مگر نماز کا انکار کرنے پہ مسلمانی ہی نہیں رہیں گا، تو کل قیامت کے دن غوث پاک کے ساتھ اٹھیں گا کیا جی؟ انہیں رسول پاک اس کی شفاعت کریں گے کیا؟ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے تو شفاعت کہاں سے ہوگی اس کی؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام ہے کنعان۔ کیا نام ہے؟ کنعان۔ اور وہ کافر مر گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرا بیٹا، یعنی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کو بچا لے، میری کشتی میں اس کو سوار کر لیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نوح کشتی کا دروازہ لگا دو، وہی تمہاری اولاد ہے جو تم پر ایمان لائے۔ جو ایمان نہیں لایا تمہارا کتنا بھی چہیتا تھاؤں گا مگر حالت کفر میں مر گیا تو کس نبی کی شفاعت، نبی کی دعا بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ارے نبی کی دعا کافر بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نبی کی دعا کافر بیوی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو پھر پیر کی دعا کافر مرید کو اور کافر پیر کی دعا مرید کو فائدہ پہنچا سکتی؟ نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر کوئی یہ کہے ہم نماز وماز نہیں مانتے، سیدھا کافری شے نے، اس کو مسلمانی نہیں ماننا ہے،
بات سمجھ رہے آپ؟ ایسے ہی اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، ایک ہے نماز نہیں پڑھنا، زکوٰۃ نہیں دینا، یہ فرض ہے نا احکامات، مالدار کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نہیں؟ رمضان کے روزے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب کوئی بولا روزے کو تو مانتا مگر میں ادا نہیں کر سک رہا ہوں، گنہگار ہوں، تو ایسا بندہ اگر مر بھی گیا تو نے گنہگار ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو بخش دے چاہے عذاب دے، مگر انہیں ایمان والا ہے، اس کی مغفرت کی ہم دعا بھی کریں گے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ ایک بندہ ایسا ہے اس نے روزوں کا انکاری کر دیا، میں رمضان کے روزے نہیں مانتا ہوں، سیدھا کافر ہی چھویا تھا انہیں، مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مسلمان نہیں رہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک گروہ پیدا ہوا، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور ان سے اعلان جنگ کر دیا، اور آپ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ زکوٰۃ ایسا فرض ہے اسلام کا، اگر انکار کر دے تو پھر انہیں کافر ہو جاتا، مسلمانوں کو اس سے جنگ کرنے کا ہے۔ بات سمجھیے آپ، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرنا نہیں ہے اس کو، اگر انکار کر دے تب کی بات بتا رہا ہوں، لیکن اگر عمل کرے، کبھی عمل کرے کبھی نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو احکامات امت محمدیہ پر نافذ کیے ہیں، اس میں کچھ حکم تو فرض والے ہیں، تو جو حکم فرض ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نہیں جہاد، یہ جو اعمال ہیں، یہ جو فرض اللہ پاک نے فرمائے ہیں، ان کا ادا کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب بعض احکامات ایسے ہیں جو واجب ہے، جیسے فطرہ دینا عید الفطر کے دن واجب ہے، جیسے قربانی کرنا مالدار حضرات کے اوپر، صاحب نصاب حضرات کے اوپر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اسی طریقے سے عشاء کی 3 رکعت واجب الوتر کی نماز ہے، واجب ہے۔ تو اب یہ جو اعمال ہیں یہ فرض تو نہیں ہے مگر فرض کے نائب ہیں، فرض کے قائم مقام ہیں۔ تو یہ ہیں، اگر کوئی ان کی واجبیت کا انکار کر دے اس کو گمراہ بولیں گے، کافر تو نہیں بول سکتے۔ لیکن جو بندہ سنت والے احکام ہیں، سنت مؤکدہ ہے، وہ سنت مؤکدہ جیسے ہم 5 نمازوں کے ساتھ بھی پڑھے، فجر کی سنت ہے، ظہر کے سنتیں ہیں، اور مغرب کے 3 فرض کے بعد سنت ہے، عشاء کے 4 فرض کے بعد کی سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا مطلب جس کی رسول پاک نے تاکید فرمائی، زور دے کر حکم دیا، اور سرکار نے کبھی زندگی میں چھوڑی نہیں ویسی سنت کو سنت مؤکدہ کہتے۔ اس کی فضیلتیں بھی حضور نے بہت بیان فرمائی۔ اب وہ جو سنت ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے اوپر کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ کوئی بندہ چھوڑا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، مگر چھوڑنے کی ریگولر عادت بنا دیا تو پھر اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ، تو وہ کیا ہے؟ نفل کے حکم میں ہے، یعنی اگر کوئی بندہ عمل کرے تو ثواب ملے گا، نہیں عمل کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی نفل نمازیں ہیں جیسے چاشت ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، نماز تہجد ہے، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھا تو گناہ گار نہیں ہوگا، پڑھ لے گا تو ثواب اور اس کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ تو یہ احکامات میں اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے کیا کیے ہیں؟ احکامات نافذ فرمائے۔ اب اللہ کے حبیب نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ پاک، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ رسول پاک۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ولی کون؟ اب سوال پیدا ہوتا، کس سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے؟ وضاحت اسی حدیث میں کی گئی کہ جو بندہ میرا ایسا ہے فرائض کی تکمیل کے ساتھ،
فرائض پہ پابندی سے عمل کرنے کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے، مزید نفل بھی عمل کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے اور نفل اعمال اضافتاً کرتا ہے، رمضان کے فرض روزے بھی رکھتا ہے اور ایام بیض کے بھی روزے رکھتا ہے، ہر پیر و جمعرات کا بھی روزہ رکھتا ہے، پھر اور دیگر روزے بھی رکھتا ہے، 10 محرم کا بھی روزہ رکھتا ہے، رجب میں بھی روزے رکھتا ہے، شعبان میں بھی رکھتا ہے، شوال کے بھی رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ فرض 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ بھی پڑھتا ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے اور نمازوں میں چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، نماز تہجد بھی پڑھتا ہے۔ میں نے بیوی کے شوہر پر، شوہر کے بیوی پر، والدین کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر جو حقوق فرض کیے وہ تو ادا کرتا ہی ہے، اس کے علاوہ اور مزید نفل اضافتاً کرتا ہے۔ تو ہر عمل میں فرائض کے ساتھ ساتھ، سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرنے لگتا ہے، تو اللہ پاک فرما رہا ہے میں اس بندے کو میرا محبوب بنا لیتا ہوں، میرا چہیتا بنا لیتا ہوں۔ جب وہ میرا چہیتا بن جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، چھونا میرا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہے، دکھانا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، میری طرف سے کلام تقدیر الہی اس کی زبان سے بولنے لگتی ہے، قلب اس کا ہوتا ہے، میری طرف سے علم لدنی کا اس پر نزول ہونے لگتا ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں اور اس قدموں کو برکتیں میری طرف سے عطا ہو جاتی ہے۔ ہر عام بندہ قدم اٹھاتا ہے تو ایک ہی قدم کے اتنا چلتا ہے، اور جب میرا وہ بندہ جو فرائض کی تکمیل کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے وہ قدم اٹھا کے رکھ دے، ایک ہی قدم میں بیت المقدس پہنچ جاتا ہے، ایک ہی قدم میں مکہ پہنچ جاتا ہے، ایک ہی قدم میں مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ علی کو دیکھ لو، مولا علی شیر خدا کو رسول پاک نے فرمایا اے علی کتنی دیر میں قرآن مجید مکمل پڑھو گے، کتنی دیر میں؟ تو گھوڑے کے اس طرف آپ کا قدم مبارک تھا، اٹھا رہے تھے دوسری طرف ڈالنے کے لیے گھوڑے کے پشت پہ بیٹھنے کے واسطے، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرف سے جو پیر میرا اٹھ رہا ہے نا، دوسری طرف پہنچنے سے پہلے قرآن مجید مکمل پڑھ دوں گا۔ بولے اب یہ رفتار، یہ کرامت علی ہے۔ اب یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں ہے تو انکار کر دے رہے۔ تو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سمجھ سے پرے ہے۔ کرامت بولتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں سما نہ سکے، عقل سمجھنے سے جسے عاجز آ جائے، کرامت بولتے ہی اس کو ہے۔ مگر یہ سمجھنا آج سائنس نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ بولو ایک فون سے ہم دوسرے فون میں قرآن مجید کو پارسل کرے، ایک فون سے دوسرے فون میں بھیجے، واٹس ایپ کے ذریعے، بلوٹوتھ کے ذریعے یا وائی فائی کے ذریعے، اب جس کسی چیز کے ذریعے آپ قرآن مجید کو اپنے فون میں سے پورا قرآن مجید دوسرے فون کو بھیجے، کتنا ٹائم لگ رہا؟ بولو لمحوں میں چل جا رہا، سیکنڈوں میں چل جا رہا۔ اس کا مطلب یہ فون دوسرے فون کو پورا قرآن سنا دیا، سیکنڈوں میں سنا دے رہا ہوں۔ اب اس کو ریکارڈنگ لگا کے سنو، 8 گھنٹے لگ رہے، ہم سن رہے تو 8 گھنٹے لگ رہے، اور وہ فون دوسرے فون کو سنا دیا تو سیکنڈوں میں سنا دے رہا۔ تو ہم جیسے گناہگار لوگ یہ فون کو ایجاد کیے، اور یہ فون ایک فون دوسرے فون کو سنانے میں سیکنڈوں میں سنا رہا ہے، اور اللہ اپنے فضل سے علی کو وہ کرامت دے تو تعجب کی کیا بات ہے، غوث پاک کو کرامت عطا کر دے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ امام بخاری کی ہسٹری پڑھیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں 41 قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ کتنے؟ 41 قرآن مجید، روز ایک قرآن نہیں، ایک قرآن سے بھی زیادہ۔ رمضان میں کتنے ہوتے؟ زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوتے، نہیں 30 دن میں 30 ہی قرآن ہونا چاہیے، مگر 41 قرآن مجید
امام بخاری ختم کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر رات میں ایک رکعت میں ایک قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن مجید ایک رکعت میں ایک پڑھ لیا کرتے تھے. حضور سیدی و مولائی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے. اور رمضان مبارک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے. ہمیں سن کر حیرت ہوتی ہے، حیرت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جب وہ بندے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو اپنی طرف سے ان کو طے زمانی عطا کر دیتا ہے. وہ ان کے زندگی کے چند لمحے گزرتے ہیں مگر قرآن مکمل پڑھ لیتے ہیں. ہمیں تعجب کیوں ہو رہا؟ ہم نہیں پڑھ سک رہے نا اس لیے تعجب ہو رہا. نہیں، ہمیں پڑھنے کو 8 گھنٹے 8.5 گھنٹے لگ رہے تو ہم اپنے پر قیاس کر کے علی مرتضیٰ شیر خدا کے مقام کو ناپنے کی کوشش کر رہے، غوث پاک کے مقام کو ناپنے کی کوشش کر رہے، غریب النواز کو ناپنے کی کوشش کر رہے. نہیں، کیونکہ ہم کو یہ چیز حاصل نہیں ہے. ارے تم کو حاصل نہیں ہوئی، تمہاری بدنصیبی ہے، مگر اللہ کا ان پر فضل ہو گیا، ان کو حاصل ہو گئی. تو اللہ رب العزت کے کئی ایسے محبوب بندے ہیں جو پڑھتے ہیں 1,00,000 بار درود شریف، 1,00,000 بار درود شریف، مگر وقت دیکھیں تو صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے. ان کی زندگی کا 1 گھنٹہ ہی گزرتا ہے. آپ دیکھیں رسول پاک کی زندگی مبارکہ کو، وہاں معجزہ نظر آئے گا آپ کو. 23 سالہ زندگی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی. 40 سال تک تو اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا، مگر صرف 23 سال میں جو اعلان کیا اللہ کے حبیب نے، وہاں سے تبلیغ کا آغاز کیا. تو یہ اللہ کے حبیب کا معجزہ ہے کہ 23 سالہ زندگی میں جب صحابہ اکرام کی تعداد حضور کے وصال کے وقت دیکھی گئی، 2 روایتیں ملتی ہے، 1,24,000 سے زائد صحابہ اکرام تھے اور ایک روایت میں 1,80,000 صحابہ اکرام کی تعداد تھی. اب آپ بتائیے یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے جہاد فرمائے، سیاسی نظام کو جو ہے نا تیار فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سپاہیوں کا نظام تیار فرمایا، قرآن مجید کے حفاظ پیدا فرمائے، علماء کو پیدا فرمایا. ساری تعلیم تربیت آقا علیہ السلام نے 23 سالہ دور میں کر دی. کیسے کی؟ اب آپ حیرت سے سوچتے رہو، حیرت سے سوچتے رہو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کو گئے، آ گئے، سیکنڈوں میں گئے، سیکنڈوں میں آ گئے. جانے کے لیے پہلے آسمان کو 500 سال لگ جاتے، وہ آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے 500 سال، وہ آسمان سے تیسرے آسمان تک جانے 500 سال. یہ ہزاروں سال کا سفر حضور نے چند سیکنڈوں میں کیسے طے کر دیا؟ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے، رسول پاک کے معجزے کا جو ہے نا ظہور ہے، آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. اللہ نے حضور کو یہ طے زمانی عطا فرما دی کہ گئے تھے، سالوں کا سفر تھا، صدیوں کا سفر تھا، مگر آئے لوٹ کے تو سیکنڈ ہی ہوئے، وہاں پہ 2-3 سیکنڈ ہی. تو جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مگن ہو جاتا ہے، اپنے دن رات اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگا دیتا ہے، تو اللہ وہ بندے کا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ بندے کا ہو جاتا ہے تو اس کو ایسی برکتیں عطا فرما دیتا ہے جو عام بندوں کو حاصل نہیں ہوتی. تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس آیت شریفہ کے ذریعے بات ہمیں پتہ چلی کہ بندے کو چاہیے فرائض، واجبات، سنن و نوافل پر عمل کرے، تب جا کر وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا پیارا اور محبوب بن سکے گا. لیکن فرض کو چھوڑ کر اگر صرف نفل پر عمل کرے گا تو اللہ کے حبیب نے اس کے بارے میں مذمت بیان فرمائی. یہ حدیث پاک نزہۃ القاری شرح فی البخاری میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، نفل عمل، جو فرائض کو چھوڑ دیتا ہے. فرض کو چھوڑ کر جو شخص نفل عمل کرتا ہے، اس کا وہ نفل عمل حضور نے فرمایا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا دیا جاتا ہے. اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ چھوڑے ہوئے فرض کو ادا نہیں کر لیتا. تو معلوم کیا ہوا؟ آپ نمازوں کو چھوڑ کے 11ویں کرے تو قبولیچ نہیں ہوتی، نفل ہے 11ویں، اس کی پوچھیچ نہیں ہے. زندگی بھر بھی اگر کوئی بندہ نہیں کیا 11ویں، کوئی پوچھ نہیں ہے. زندگی بھر بھی اگر کوئی بندہ
चाश की नमाज नहीं पढ़ा तो कोई पूछ नहीं है, अब्बा बहन नहीं पढ़ा कोई पूछ नहीं है, लेकिन फर्ज नमाज को छोड़ दिया तो इसकी पूछ है, इसका हिसाब है। हत्ता के कल बरोज़े क़ियामत अल्लाह पाक ने 29वें पारे में इसका जिक्र फरमाया, काफिरीन को जब जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा तो अल्लाह पाक पूछेगा कि तुम्हें जहन्नम में क्या चीज़ लेकर आई, तो काफिरीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अरे लेकर तो उनको जहन्नम में कुफ्र आया ना, फिर नमाज और गरीबों को खाना खिलाने की बात क्यों कर रहे? यानी ये बात का उनका अर्ज करना ये बता रहा है कि उनसे क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पूछेगा कि तुमको इतनी ज़िंदगी मिली थी, चाहते तो तुम ईमान ला के नमाज पढ़ सकते थे, तो तुम ईमान नहीं लाए ना, तो ईमान नहीं लाकर कुफ्र पे रहने का अजाब भी पाओ और उतनी ज़िंदगी जो नमाजों को छोड़ा था उसका अजाब भी पाओ। तो काफिरों को डबल अजाब दिया जाएगा। तो इसका मतलब साफ जाहिर है, जो मोमिन है उन्हें सिंगल अजाब तो पाएगा ना, नमाजों को छोड़ दे के मेरी जन्नत पक्की है बोले तो ऐसा नहीं है कि नमाज भी पढ़नी लाजिम है, रोज़े भी रखने लाजिम है। जो अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ो वाजिब अहकामात नाफिज फरमाए हैं उन पर अमल करना, सख्ती के साथ अमल करना हर मुसलमान के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है, वो इससे भाग नहीं सकता कहीं पर भी। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको हक़ को हक़ कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नत